سوات کے ایک مدرسہ میں طالب علم کے قتل کا واقعہ سامنے آیا تو پورا پاکستان شاکڈ ہو گیا۔ میں آپ کو اس سے ایک ہفتہ پہلے کے ڈان اخبار میں شائع ہونے والے اعداد و شمار بتاتا ہوں۔ گزشتہ 6 مہینوں میں خیبر پختونخوا میں بچوں کے حقوق کی خلاف ورزی کے 402 واقعات سامنے آئے ہیں۔ یہ تعداد 2024 کے پورے سال کے 392 واقعات سے بھی زیادہ ہے۔ سوچیں، صرف 6 مہینوں میں خیبر پختونخوا میں پچھلے پورے سال کی کل تعداد کو پیچھے چھوڑ دیا گیا ہے۔ کے پی چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر کمیشن کی رپورٹ بتاتی ہے کہ بچوں کو 33 مختلف طریقوں سے ابیوز کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس میں لاپتہ ہونا، جبری مشقت، جسمانی تشدد، جنسی زیادتی، حتیٰ کہ قتل تک شامل ہے۔ 40 بچے لاپتہ ہوئے ہیں، 26 گھر سے بھاگے ہیں، 40 جنسی زیادتی کا شکار ہوئے ہیں، 17 چائلڈ لیبر، 16 جبری بھیک منگوانے کے کیسز، 13 جسمانی تشدد اور 7 بچوں کے قتل، 2 بچوں کی فحش ویڈیوز کے واقعات ریکارڈ کیے گئے۔ ان 402 کیسز میں 286 لڑکے اور 116 لڑکیاں ابیوز کا نشانہ بنی۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ 4 ملین سے زائد بچوں والے صوبے میں پشاور کے علاوہ صرف ایک چائلڈ پروٹیکشن یونٹ فعال ہے۔ 36 اضلاع میں سے صرف 19 میں چائلڈ پروٹیکشن یونٹس موجود ہیں، یعنی تقریباً آدھا صوبہ بچوں کے تحفظ کے کسی بھی ادارے سے محروم ہے۔ مگر سوال یہ بھی ہے، کیا اس صورتحال کی ذمہ دار صرف حکومت ہے؟ کیا معاشرہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے؟ ہمارے ہاں بدقسمتی سے بچوں سے زیادتی کے واقعات کو خاندانی عزت کا معاملہ سمجھا جاتا ہے۔ لوگ شرمندگی یا سماجی دباؤ کے خوف سے خاموش رہتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ظلم جاری رہتا ہے۔ اس کے علاوہ بچے کو سختی سے تربیت دینا یا مار کٹائی اچھی پرورش کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ پرانی سوچ تشدد کو نارمل بناتی ہے، اسے عام کرتی ہے اور بچوں کو آواز اٹھانے سے روکتی ہے۔ ہمیں اس خاموشی کو توڑنا ہوگا اور ان نقصان دہ رواجوں کو چیلنج کرنا ہوگا جو مار کٹائی، تشدد کرنے والوں کو بچاتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ بچوں کا تحفظ صرف حکومت کا کام نہیں، بلکہ یہ ایک اجتماعی ذمہ داری ہے جس میں ہمیں اپنے ارد گرد، اپنے معاشرے میں ہونے والی زیادتیوں پر نظر رکھنی ہوگی، آواز اٹھانی ہوگی اور اپنے بچوں کو ایک محفوظ مستقبل دینا ہوگا۔